السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سبھی حضرات ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع علم الکم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے رب کائنات پروردگار عالم تمام امت محمدیہ کو یہ درس دے رہا ہے، تمام امت کو یہ درس دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، یعنی اللہ کی باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، رسول اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہو جاؤ، ایک خدا کے ماننے والے ہو جاؤ، ایک خدا کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل و جان سے سچے پکے مسلمان ہو کر کے اپنا آخری نبی مانو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے میں ہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ رسول کی باتوں پر چل کر کے اپنی زندگی کو گزارنے میں ہی ہماری آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ رسول کی باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لینے پر ہی ہماری آپ کی کامیابی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں، ہمارے اور آپ کے ذہن و گمان میں اگر یہ ہو کہ ہم اپنی منمانی، ہم اپنے طریقے سے، ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے ہم چاہیں کہ اپنی زندگی کو ہم گزار لیں، تو یقین مانو اس میں خسارہ ہے، نقصان ہے، یہاں تک کہ ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر بھی ہے۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، ان کے فرامین کو فراموش کر دیا تو اس دنیا میں بھی ہم فراموش کر دیے جائیں گے، اور بروز حشر بھی ہم فراموش کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو تمام امت محمدیہ کو اس چیز پر ناز کرنی چاہیے، فخر کرنی چاہیے کہ ہم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا، جلسوں میں، مجلسوں میں، مسجدوں میں ائمہ حضرات سے بھی سنا ہوگا کہ جو انسان اپنی زندگی کو یہ سوچ کر گزارا ہے کہ بس 4 دن کی زندگی ملی ہے، موج مستی کر کے زندگی کو گزار لیتے ہیں، 4 دن کی زندگی ملی ہے پھر دوبارہ ملنی ہے نہیں، عیش کر کے گزار لیتے ہیں، تو عزیزان وقار آپ نے ائمہ حضرات، علماء حضرات سے سنا ہوگا ایسے لوگوں کا اس دنیا میں کیا انجام ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، شاید کہ آپ نے اپنے ماتی کی نگاہوں سے بھی دیکھا ہو۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اور بہت برا ہوتا بھی ہے، اور بہت برا ہو بھی چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی تمام حرکتوں سے باز آئیں، اپنے ایک خدا کے پجاری بنیں، اپنے ایک خدا کو ہم مانیں،
کیونکہ وہی ایک خالق کائنات ہے، وہی رب ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور وہی صرف عبادت کا مستحق ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا دوسرا ثانی نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے اللہ کا، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اسی طریقے سے مخلوق میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بلند مرتبہ، جو بلند مقام حاصل ہے، سب سے زیادہ جو محبوب ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طریقے سے خالق یکتا ہے، بے مثال ہے، اسی طریقے سے مخلوق میں رسول اللہ بھی بے مثال ہے۔ جس طریقے سے اللہ کا کوئی ثانی نہیں مل سکتا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کے بھی مد مقابل کو نہیں آ سکتا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کے بھی مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ آج بعض لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے۔ عزیزان وقار، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، سوچیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے رسول اللہ ہماری طرح ہیں؟ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ نہ اس دنیا میں کوئی حضور کا ثانی ہے اور نہ اس دنیا میں کوئی حضور کا ثانی ہے۔ جس طریقے سے خالق میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طریقے سے مخلوق میں رسول اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ عزیزان وقار، خدا کے واسطے اللہ رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ۔ وقت کے حالات کو دیکھو، آج جو ماحول بن چکا ہے، آج کس طریقے سے ہم مسلمان اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے صحیح راستوں کو چھوڑ کر اور ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک لیڈر پیدا کریں۔ آپ شریعت کے اعتبار سے، طریقت کے اعتبار سے مضبوط بنیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں ایک لیڈر چننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے تقریباً 70-75 سالوں سے ہم لوگوں کے پیچھے چلتے چلے آئے، اس وشواس پر لوگوں کے ساتھ رہے کہ یہ آج نہیں تو کل ہمارا ساتھ دیں گے، آج نہیں تو کل ہمارا ساتھ دیں گے، آج نہیں تو کل ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن حالت کیا ہوئی؟ آج ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، آج ہمارے مدرسوں کو گرائے جا رہے ہیں، آج ہمارے مزارات پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری خانقاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے علماء کرام کو بیجا بغیر کسی گناہ کے انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اوپر جس طریقے سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کمر بستہ ہوں، ہم تیار ہوں اور اپنا ایک بہترین لیڈر، اپنا ایک بہترین رہبر بنائیں۔ آج جس طریقے سے محترم جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر پورے ہندوستانی واسیوں کے لیے، ہر مظلوم کے لیے جس طریقے سے وہ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اگر ان کی طرح لیڈر ہندوستان میں پیدا ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ آج جو یہ برائیاں جنم لیتی ہیں، یہ برائیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں۔ عزیزان وقار، آج بعض لوگ ایسے ہیں جو اس انسان کے بارے میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں، بی ٹیم کہہ جاتے ہیں اور کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ ایک درد رکھنے والا ہی انسان لوگوں کے سامنے اپنی آنکھوں کو آپ کے اور ہمارے لیے نم کرے گا، کوئی فالتو انسان نم نہیں کرے گا۔ جس کو پیسے کمانے ہیں، بزنس کرنا ہے اور شہرت حاصل کرنی ہے تو بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے راستے ہیں، وہ کہیں سے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ بھیڑ میں جمع ہوتے ہیں، مجلس میں جمع ہوتے ہیں، ان کے درمیان وہ بندہ پوری جرت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو امن کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ رہنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ مل کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں بتاتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنی ووٹ کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ آج ہم اسے بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ بی ٹیم ہے۔ خدا کے واسطے آپ سمجھیں، حالات کو سمجھیں، وقت کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس انسان کو بھی سمجھیں۔ آج بیرسٹر اسد الدین اویسی کو ہم ایک معمولی انسان سمجھتے ہیں، ایک معمولی راجنیتا سمجھتے ہیں۔ یقین مانیں، جس دن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ اگر ہمارے درمیان نہ رہے، ہمارے درمیان سے اوجھل ہو گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے، رحلت کر گئے، تو یقین مانیں، سوچیں، آپ آگے سوچیں، پیچھے سوچیں، دائیں سوچیں، بائیں سوچیں، اوپر سوچیں، نیچے سوچیں کہ کون ہے ہمارے لیے آواز اٹھانے والا۔ ہم نے جن جن پارٹیوں کا سپورٹ کیا، جن کے پیچھے چلے، جن کی جھنڈیاں پھہرائی، جن کی ٹوپیاں ہم نے پہنی، جن کے لیے دریا بچھائی ہم نے، جن کے گڑ گائے ہم نے، آج جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہوتی، کیا ان کی زبان کہیں کھل رہی ہے؟ آج ہمارے خلاف کوئی بھی ایسی غلط حرکتیں ہوتی ہیں تو کیا ان کی زبان کھل رہی ہے؟ کیا وہ کسی مظلوم کے گھر جا کر کے اس کی حال پرسی کی ہے انہوں نے؟ نہیں۔ آج اگر کوئی ہمارا آپ کا ساتھ دینے والا ہے، آج ہمارا آپ کا کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، تو یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ ہیں اور ان کے تمام ساتھی ہیں۔ امتیاز جلیل صاحب کو دیکھ لیجئے، امتیاز جلیل صاحب بے باک انسان ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین سے، اس چینل کے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا، خدا کے واسطے وقت کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں اور انسان کو سمجھیں۔ جلد بازی میں فیصلہ نہ لیں، وقت کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، باتوں کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، اس کے بعد میں آپ فیصلہ لیں اور سوچیں کہ ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، یہ ہمارا بولنا ہمارے لیے فائدہ دے رہا ہے، ہمارا کرنا ہمارے لیے فائدہ دے رہا ہے، ہمارا چلنا ہمارے لیے فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں، ہمارا دیکھنا ہمارے لیے فائدہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے تو سوچ سمجھ کے دیکھنا ہے، ہمیں بولنا ہے تو سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی ہمارے ووٹنگ کی باری آئے تو ہمیں سوچ سمجھ کر کے اپنے اس بٹن پر انگلی دبانی ہے، سوچ سمجھ کر کے ہمیں بٹن پر انگلی دبانی ہے۔ میں یہاں پر میں کوئی راجنیتی کرنے نہیں آیا، نہ میں آپ کو کوئی راجنیتی کرنے کا طریقہ بتانے آیا۔ آپ الحمدللہ ہم سے بہتر جاننے والے ہوں گے، ہم سے بہتر سمجھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سے بہتر ہی بنائے، اور آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ لائق بنائے۔ لیکن ایک درد ہوتا ہے۔ ابھی حال میں آج میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک خبر دیکھی ہے، اب وہ بات کہاں تک سچ ہے کہاں تک غلط ہے اس کی تفتیش کریں گے، پھر اس پر کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور ہم بنائیں گے۔ پر اشاروں میں کہتا چلوں کہ ایسا لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پھر کسی نے جو ہے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ دن بدن اس طریقے سے معاملات درپیش آ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمارے آپ کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی جو سچی محبت ہونی چاہیے نا، سچی اطاعت ہونی چاہیے نا، وہ ہمارے آپ کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔
ہم نے اور آپ نے اپنے اندر سے وہ سچی اطاعت، سچی فرما برداری، سچی محبت کو ختم کر چکے ہیں۔ بس یہی ہے، خالی ایک نام ہے، ایک اپنی زبان پر بس خالی اپنے ایک دکھاوا ہے، بس لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، خالی ایک دکھاوا ہے۔ موقع ہے 12 ربیع النور شریف کا، تو ہم نے لمبے لمبے نعرے لگا لیے، لمبے لمبے کرتے پہن لیے، ٹوپیاں لگا لیے، جلوس نکال لیا، بس ہم نے اپنے بہت بڑے سچے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے دوستو، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، رب کی بارگاہ میں جھکیں، رب سے اپنی گناہوں سے پاک ہونے کے لیے توبہ کریں، اپنی گناہوں کے لیے استغفار کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روئے، اور اپنے حالات کے سدھرنے کے لیے اللہ سے فریاد کریں، رسول اللہ کا واسطہ دیں، اور اس کے بعد میں جو شریعت کے تمام امور ہیں اس پر عمل پیرا ہو، کمر بستہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈران ہیں ان لیڈران میں چنیں کہ کون ہمارے لیے ہمدرد ہے، کون ہمارے حالات پر ہمارا سپورٹ کرنے والا ہے، کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے، کون ہمارے حق کی بات کرنے والا ہے۔ آپ اسے دیکھیں، اسے سمجھیں، اسے سنیں۔ جب اگر ہمیں لگے کہ ہاں فلاں انسان ہے جو ہمارے ہر سکھ دکھ میں ہمارا سپورٹ کرنے والا ہے، ہر سکھ دکھ میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے، تب جا کر کے آپ اس کے ساتھ میں کھڑے ہوں۔ ایسے نہیں بس دیکھ لیا، تھوڑی سی لمبی لمبی لچھی دار باتیں سن لی، بس پیچھے دوڑ کر چلے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا بالکل قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ عزیزان وقار، خدا کے واسطے ایک ہو جائیں، اللہ رسول کے واسطے ایک ہو جائے، اللہ رسول کے واسطے اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اللہ رسول کے واسطے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، خود قرآن پاک کی تلاوت کریں، بچوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آمادہ کریں۔ اگر بچے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کیے ہیں تو انہیں ابھی حاصل کرائیں، بھلے آپ کا بچہ 10 سال کا ہو چکا ہو، 15 20 25 40 سال کا، 50 سال کا ہو چکا ہو، اگر آپ کا بچہ ہے تو آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ، اور علماء کرام کی صحبت میں بٹھاؤ، ساداتان کرام کی صحبت میں بٹھاؤ، اور انہیں دین کی سچی سمجھ دلاؤ، حضور کی محبت انہیں بتاؤ، سیرت صحابہ انہیں بتاؤ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ، اولیاء کرام کی سیرت کو بتاؤ، اپنے علاقے کے بزرگان دین جو آپ کے علاقوں میں، آپ کے بزرگان دین جو آرام فرما رہے ہیں، اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، آپ ان کی زندگی کے بارے میں ان کو بتاؤ کہ ان کو آج یہ مراتب ملے ہیں، آج ان کی قبریں دنیا میں اس طریقے سے چمک رہی ہیں جس طریقے سے سورج آسمان پر چمک رہا ہے، چاند آسمان پر چمک رہا ہے، جس طریقے سے یہ چمک رہے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہمارے وہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں چمک رہے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں چمک رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں عیاشی کیا، دنیا میں ایسے ہی اپنی زندگی کو گزار دیا، ہمارے آپ کی طرح گھوم ٹہل کر کے گزار دیا، نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کر کے زندگی گزارا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے زندگی گزارا ہے، اور انہوں نے دوسرے کو حق دلا کر کے اپنے حق کو لینے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے حق کا بھی خیال رکھتے ہوئے انہوں نے زندگی گزارا ہے، اور انہوں نے حقیقت میں یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا جو آج بظاہر جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ ہماری حقیقی دنیا نہیں ہے، بلکہ ہماری حقیقی دنیا ہمارے مر جانے کے بعد ہماری حقیقی دنیا ہے۔ خدا کے واسطے آپ ان اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں بتائیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی سے قریب ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں شاید انہیں دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہو تو شاید اپنے والد بزرگوار سے سنا ہو، یا اپنے دادا جان سے سنا ہو۔ اپنے علاقے کے بزرگوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو، وہ بھی ماں کے کوکھ سے جنم لیے، وہ بھی بچے تھے، وہ بھی پلے بڑے ہوئے، اس کے بعد میں بزرگ ہوئے، اس کے بعد انہیں ولایت ملی، کیسے ملی کیسے نہیں ملی، ان ساری چیزوں کو دیکھو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ سارے مراتب عطا فرمائے گا، بشرطے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے سچے پکے فرما بردار بن جائیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے، میرے تمام اہل خانہ کو، میرے تمام اعزہ قاری رشتہ داروں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام ناظرین کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت، تمام امت محمدیہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ناموس رسالت پر پیرا دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اپنا اچھا لیڈر، اپنا اچھا رہبر چننے کی اللہ تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا چینل IA ارشاد علی امجدی آفیشیل ہے، آپ اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اچھے بہترین کمنٹس کریں، اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دے۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے وقت میں ایسے ہی اس سے بھی بہتر موٹیویشنل اور ایجوکیشن دینی معلومات کو لے کر کے ہم ویڈیوز آپ کے درمیان ڈالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بہت ساری ایسی باتوں سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے جو آپ کو شاید نہ معلوم ہو۔ انہی باتوں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرۃ۔